السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کافی دنوں بعد میں وائس اوور کر رہی ہوں اپنی ویڈیو پہ۔ ویسے تو میں ڈیلی اپنی ویڈیوز ڈالتی ہوں اور اسلامک آیات، قرآن و سنت کی حدیثیں، وہ سب میں شیئر کرتی ہوں آپ سب سے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی اچھی باتیں شیئر کروں یا پھر کوئی اچھی ویڈیوز ڈالوں۔ میری زیادہ تر ویڈیوز تو میرے چینل پر آپ کو اسٹرے کیٹس کی، برڈس کی، انہی کی ملیں گی، نیچر کے بارے میں، کیونکہ میں ایک اینیمل لور ہوں۔ مجھے جانوروں سے بہت پیار بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، اور میری ڈیلی روٹین میں یہ شامل ہے کہ میں صبح میں اپنی کیٹس کو، جو اسٹریٹ کیٹس ہوتی ہیں، ان کو کھانا ڈالنا، برڈس کو ڈالنا، تو میری ڈیلی روٹین میں یہ سب شامل ہے۔ اور کافی سالوں سے میں اس چینل پہ اپنی آپ سے ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں، اور اسی طریقے سے یہی میری ڈیلی کی روٹین ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے یہ بلی کے بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں، کیونکہ جہاں جانوروں کو جہاں کوئی کھانا ڈالتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہاں پر پرندے، بلیاں، یہ سب آنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ پہلے ہم نے کافی دفعہ پیٹس رکھے گھر پہ، ڈاگس بھی رکھے، شارکس، مچھلیاں بھی تھیں ہمارے یہاں پونڈ میں بڑی بڑی۔ پھر ہم نے ڈاگس شیپرڈ بھی رکھے، کیٹس بھی رکھی۔ لیکن پھر وہ ایک وقت آیا کہ جب گھر چینج کرتے رہے اور پھر ہم لوگ، تو میں نے یہی سیکھا کہ بجائے اس کے کہ گھر میں پیٹ رکھنے کے، یہ جو باہر اسٹریٹ کیٹس اور اسٹریٹ کے آپ کو باہر جو جانور ملتے ہیں، ان کو کھانا ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے، اب یہ جو بلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زخمی ہے، اور یہ پتہ نہیں اس کو کتوں نے مارا ہے یا بلیوں نے مارا ہے۔ اب بھی یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہوا اس بیچاری کے ساتھ۔ یہ معصوم سا چھوٹا سا بلی کا بچہ ہے، یہ بچے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یہ ڈیلی یہیں پہ ہمارے گھر کے باہر ہی رہتے ہیں زیادہ تر۔ اب اس کو کس نے مارا یہ نہیں پتہ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بیچارے معصوم رات میں، کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں اور یہ گاڑیوں کے نیچے گھس جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ گاڑیوں کے نیچے جب چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور گاڑی چل رہی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ یہ وہاں سے بھی انجرڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پھنس جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں گاڑی کے نیچے آ کے۔ تو ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان معصوموں کا بھی تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق جو بنائی ہے، اس کے انسانوں کو ہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تو بے زبان ہے، یہ تو نہیں بول سکتے کہ ان کو کیا تکلیف ہے، لیکن ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، جس کے اندر انہوں نے، کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے کہ ان کو جانوروں کی اور پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک، ان کے اوپر خاص یہ کرم کیا ہوا تھا کہ ان کو پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سمجھ آتی تھی۔ تو ان کا ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے 5 طرح کے جانور اور پرندوں کے ذکر کیا کہ ان جانوروں کی، ان اور پرندوں کی بددعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جن کے اندر جو نمبر 1 پہ جو بتایا کہ کبوتر کی، پھر نمبر 2 پہ بلی کی، پھر نمبر 3 پہ چڑیا کی، پھر نمبر 4 پہ کتے کی، اور 5ویں نمبر پہ چونٹی کی۔
تو یہ پانچوں جانور جو ہیں یہ اللہ کی تو ساری مخلوقیں ہیں، سب چرند پرند جانور سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، انسان بھی، لیکن یہ جانور اور پرندے جو ہیں خاص طور پر، اب جیسے کبوتر ہے تو کبوتر کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک تو وہ اس جو آواز کرتا ہے وہ اللہ ہو کی آواز ہمیں جیسے سنائی دیتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور بلی کے بارے میں بھی یہ کہ اس کی یہ بھی کسی کو دعا دے یا بددعا دے تو بہت جلدی لگ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کا جانور کا یا بلیوں کا خاص طور پہ، تو اگر ان کو آپ تھوڑا کھانا دیں گے، خیال رکھیں گے، تھوڑا سا پیار سے پیش آئیں گے تو یہ ضرور آپ کو دعا دیتی ہیں، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ تو ہمیں دعائیں ہی لینے والوں میں رہنا چاہیے کہ ہمیں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے یا ان کو کھانا نہیں ڈالتے تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا ظلم ہو جائے جس سے یہ کبھی بددعا دے دیں، تو اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بلی کے بچے تو ہر وقت ہی میرے گھر کے باہر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ میری ایک ڈیلی روٹین میں ہے کہ میں ان کو کھانا ڈالتی ہوں، اور سارا دن ہی طرح طرح کی بلیاں آتی رہتی ہیں اور کھانا ڈالتی ہوں میں۔ اسی وجہ سے پرندے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ پرندے بھی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کھانا ڈلتا ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کچھ کھانا لے لیتے ہیں اس کے اندر سے۔ اور سچ معنوں میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت مطلب ایک آپ کو اندر سے خوشی ضرور ہوتی ہے جب آپ ان بے زبانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یا ان کا خیال تھوڑا سا خیال رکھ لینے سے آپ کو خود بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ان بے زبانوں، یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کیوں آتے ہیں ہمارے گھر کے باہر، یہ کیوں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہیں سوئے رہتے ہیں، یہیں انتظار کرتے ہیں، اور پھر کھانا کھا کر پھر وہیں سوئے رہتے ہیں باہر ہی۔ پھر جیسے ہی میں باہر نکلوں گی تو یہ فوراً پیروں میں آ جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیونکہ اسٹریٹ کیٹس ہیں، یہ کچھ تو پیار کرنے دیتی ہیں یا ہاتھ لگانے دیتی ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی، وہ ڈرتی ہیں۔ اور پرندوں کا یہ ہے کہ ان کو ماشاءاللہ کھانا ڈالتی رہتی ہوں۔ تو چڑیاں، اب چڑیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ یہ کتنی مطلب معصوم اور کتنی مطلب اللہ تعالیٰ کا کیسی یہ پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پرندے بنائے ہیں کہ کتنی ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ان چڑیوں کو اللہ کی اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا کبھی اپنے لیے جمع نہیں کرتی ہیں، یا یہ لوگ ان کو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کو جہاں ملے گا یہ کھا لیتی ہیں، اور جو ہے یہ اللہ پہ بہت بھروسہ کرتی ہیں۔ تو چڑیوں سے بھی ہمیں یہ بات کتنی سمجھ آتی ہے کہ کھانا جمع کرنے کا کوئی ان سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ کھانا تو اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اور انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی، جب تک جان ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق ضرور آپ کے حصے کا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ کتوں کے بارے میں بھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کہ جیسے اب کرتے ہیں کہ ان کو زہر دے کے مار دیتے ہیں یا ان کو شوٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے، ایسا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی مطلب آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر ایسا انتظام رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں جینے کا حق رکھنا چاہیے، ان کو بھی کوئی اذیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کی بددعائیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو، دعائیں بھی بہت لگتی ہیں جانوروں کی اور پھر بددعائیں بھی بہت
اور بددعائیں جو ہیں ان کی وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، اور دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو ان کا اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس توفیق دے ہمیں کہ ہم ان بے زبانوں کی تھوڑی سی ان کا دیکھ بھال کر سکیں، ان کا کھانا ڈال سکیں، ان کا تھوڑا سا خیال رکھ سکیں۔ تو یہی بس آپ سے مجھے شیئر کرنا تھا۔ اور یہ ماشاءاللہ جو بلیاں آتی ہیں میرے ہاں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بچے اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور ماشاءاللہ سے ہر طرح کی بلیاں، یہ کالی بلی، وائٹ بلی، اور یہ بچے، یہ سارے ہی ماشاءاللہ سے آتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ان کا تھوڑا سا خیال رکھ لینے سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی تھوڑا سا اپنے علاوہ کسی بے زبانوں کا خیال رکھ لیا۔ تو آپ لوگ بس ایسے ہی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنے آس پاس اپنی فیملی، بہن بھائی، دوستوں، سب کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔